سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے خصوصی شمارے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مشاہد حسین۔ ناظرین، آج 9 نومبر ہے۔ اس دن شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کا یوم پیدائش کا دن ہے اور اسی دن یوم اردو بھی منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں علامہ اقبال اور نوجوانوں کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ علامہ اقبال کو نوجوانوں سے خاص محبت تھی اور علامہ اقبال ایسا کلام دے کر گئے ہیں جو ہر صدی میں نوجوانوں اور امت مسلمہ کے شعور کو بیدار کرتے آ رہی ہے۔ اور ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی اور عروج و زوال میں اس قوم کے نوجوان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر نوجوانوں میں مایوسی، ڈر اور خوف میں مبتلا ہوں گے تو پھر وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ آج دور حاضر میں زیادہ تر نوجوانوں کی آبادی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی فکریں محدود ہو گئی ہے اور ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں ان مایوسی اور بے مقصد زندگی کو دور کرنے کے لیے کلام اقبال بہترین طریقہ کار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال جانتے تھے کہ نوجوانی ہوتے ہیں جن کے بیدار ہو جانے پر جو قوم مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، وہ قوم میں پھر سے نئی جان اور نئی تڑپ پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ یاد کرا کر وہ نئی نسل کو یہ ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کا مستقبل بہت تابناک ہے۔ علامہ اقبال نے خطاب نوجوانوں نے اسلام میں نوجوانوں سے کہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال خاص طور پر نوجوانوں کو ان کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس امت کا حصہ ہو اور تمہاری کیا تاریخ تھی؟ تم جانتے بھی ہو تم کتنی بڑی کہکشاں کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو۔ اور علامہ اقبال نے اپنے کئی اشعار میں نوجوانوں کو شاہین پرندے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ نوجوانوں میں شاہین جیسی صفات پیدا ہو، وہ شاہین کی طرح بلند پرواز کریں، یعنی ان کے مقاصد بلند ہو، ان کی نگاہ شاہین کی طرح بہت دور تک دیکھ سکتی ہو، یعنی وہ دور اندیش کی صفت کے ساتھ آنے والے حالات کا پہلے سے اندازہ کر کے منصوبہ بند کرنے کے قابل ہو۔ کیونکہ علامہ اقبال کی آرزو تھی کہ میری قوم کے نوجوان شاہین بنے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو خوددار اور غیرت مند ہے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اپنا آشیانہ یعنی اپنا گھر نہیں بناتا، خلوت پسند ہے اور تیز نگاہ ہے۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ یہی خصوصیات نوجوانوں میں پیدا ہو جائیں، وہ ایک مثالی قوم کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں قطرہ آفتاب۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ امت کا ہر نوجوان شاہین بنے، ایسا شاہین جس کی پرواز آسمانوں کی وسعتوں کو چیر دے، جو دور اندیش ہو، خوددار ہو، جو اپنے لیے جہاں تازہ تلاش کرے اور مشرق سے مغرب تک اپنی بلند پرواز سے اسلام کا پیغام عام کرے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں عرفان خودی کا درس دیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا نور بصیرت عام ہو جائے، جو کچھ وہ محسوس کرتے تھے یا دیکھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان سب اس کو دیکھ لے۔ جوانوں کو میری آہ وہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ دور حاضر کے مایوسی کی حالت یقیناً سازگار نہیں ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، لیکن مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ خدا سے امید رکھنا مرد مومن کے لیے لازمی ہے۔ یہی پیغام علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں دیا ہے نوجوانوں کو خاص کر۔ نہ ہو نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یعنی جو مرد مومن ہوتا ہے اس کا امید ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال اپنے کلام کے ذریعے امت مسلمہ کو
ایک کرنے اور بیدار کرنے اور خواب غفلت سے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ آپس کی جماعتیں، فرقہ بندی اور وطنیت سے دور رکھنے کا ہمیشہ اپنے کلام میں درس دیا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی تو ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تو ناظرین، یوں تو اردو شاعری میں کئی شاعر ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو مقام حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال کو ملا، وہ مقام کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں امت مسلمہ کا اتار چڑھاؤ، اسلامی قوانین، سیاست، ثقافت، ادب، قوموں کا عروج و زوال، تاریخ و فلسفہ اور حکمرانوں کے حالات اور زندگی کا احاطہ کیا ہے۔ علامہ اقبال کے افکار ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہیں، آج کی نسل کے لیے بھی اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی، کیونکہ علامہ اقبال نے کبھی نہیں چاہا کہ ہماری نسل مغرب کی تقلید کرے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اپنا آئیڈل بنائیں۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک مادی ترقی یعنی مٹیریلزم ترقی ہے، لیکن روحانی اقتدار کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، جبکہ ہماری اسلامی تہذیب اور ہمارے اسلاف کی حیات انسانی بھلائی اور پائیدار روحانی ترقی کی راہ پر دکھاتی ہے۔ تو ناظرین، علامہ اقبال کے تعلق سے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس چھوٹے سے ویڈیو میں وہ نہیں کہے جا سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال ڈے ہے، اس تعلق سے آپ بھی علامہ اقبال کے تعلق سے پڑھیں، سمجھیں، جانچیں اور علامہ اقبال کے پیغام کو عام کریں۔ خاص کر علامہ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، اس میں مسلمانوں کی عروج اور ترقی اور اللہ سے علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے اور دعا کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے اس کو ضرور پڑھیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔